تیرا پاک روح ہماری گائیڈنس کرے، ہمیں لیڈ کرے خداوند، ہمیں حکمت اور دانائی کی روح سے بھرے تاکہ ہم تمام تیرے کلام کی گہرائیوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں خداوند۔ آج کی شام کو بڑی برکت دینا، اپنے نام کو، اپنے کلام کو اسی طرح ہم پر ریویل کرتے رہنا، یسوع کے پاک اور جلالی نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ اور جیسا کہ ہم گنتی کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، بلعام ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو بڑے ہی ہم دلچسپ موضوع کے اوپر ہیں، بڑا ہی فیمس بلکہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک کمپلیکس کریکٹر ہے، ایک عجیب شخصیت ہے جس کے بارے میں کہ اتنا زیادہ کلام مقدس میں بیان کیا گیا کہ ہول 3 چیپٹر یعنی 22، 23، 24 جو ہیں اس کے بارے میں، اور اس کی ساری ایکٹیویٹی سے، اور کچھ حصہ 25 کا بھی ہے، اور ڈفرینٹ اور بکس میں بھی اس کے بارے میں ہے۔ تو بڑا ہی عجیب کریکٹر ہے، لیکن اس کریکٹر کو خدا نے اتنا استعمال کیا کہ ہم اس سے اپنی اسپیشلی طور پر روحانی زندگی کے بارے میں، اسپرچل لائف کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر 22 میں دیکھا تھا، مواب کے علاقے میں جب اسرائیل قوم پہنچتی ہے جو کہ اب بالکل پرومس لینڈ کے بارڈر پر ہے، اس میں داخل ہونے والی ہے، تو وہاں پر اس میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور جسٹ دے آر ویٹنگ کہ خدا کی طرف سے ان کو گائیڈنس ملے تو وہ کس طرح انٹر ہوں، تو اس وقت میں یہ واقعات ہوتے ہیں، یہ کہ وہ کس طرح ایک بادشاہ، بلک بادشاہ ہے، تو اس نے یہ جو 3-4 چیپٹر ہیں، یہ اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو نہ ہی کوئی بڑے پیغمبر جو ہے گریٹ موزس کے بارے میں بات ملتی ہے، نہ ہی ہائی پریسٹ جو تھا، ہائی پریسٹ ہارون کے بارے میں، اور نہ ہی مریم اور ان کے کسی سورموں کی بات، یشوا کی، یہ سب اس بات سے ایک طرح سے بے خبر ہیں اور اپنا وہاں پہ پڑاؤ ڈالے پہ۔ تو یہی بات ہمیں سکھاتی ہے کہ دیر آر اسپرچل ریلم، یہ ایک روحانی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے بارے میں، ہمارے نہ جانتے ہوئے بھی ایک اسپرچل وارفیئر جاری ہے، ایک روحانی جنگ جاری ہے، اور ہمیں نہیں پتہ، لیکن خدا وہاں پر کس کو، نہ ہی موسیٰ کو استعمال کر رہا ہے، نہ ہی ہارون کو استعمال کر رہا ہے، بلکہ خود ان اسپرچل میٹرز جو ہمارے خلاف ہیں وہ خدا اس سے خود ڈیل کر رہا ہے۔ اٹس امیزنگ جتنا بھی اس بات پر غور کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، بلعام کی شخصیت کے بارے میں 1-2 باتیں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ تقریباً 8 بائبل کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھے گنتی، آگے آئے گا سشنا، اس کے بعد یشوا، اس کے بعد میکا، نہمیہ، اور 3 نیو ٹیسٹامنٹ کی بکس میں اس کا ذکر ہے، جود، پیٹر اور ریولیشن میں۔ تو 1-2 آیتوں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ اس کی شخصیت کے بارے میں نیو ٹیسٹامنٹ میں اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کیا اس کو بتایا گیا ہے، کہ اس کے وہ کون تھا اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں۔ تو اگر ہم سٹارٹ کریں جود 1:11، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ کیا یہاں پر خاص جو بات اس کے بارے میں لکھی گئی ہے، مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی، یعنی کہ بلعام کی شخصیت میں کیا بات بتائی گئی ہے، حرص اور گمراہی یہ جو تھی، اور اس کو آگے جو چلیں گے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی گمراہی تھی جو اس نے۔ تو اس کے بعد 2 پیٹر 2:15 اور 16، دوسرا پترس اس کا 2 باب 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے، غور سے سنیں، ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا،
مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ اب یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح خدا نے اس نبی کی آنکھوں کو کھولا، کس طرح اس کی گمراہی سے اسے باز کیا۔ ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا، ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مزدوری کے لیے بڑی حرص کی اس نے، یعنی کہ اس کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں پروفٹ فار ہائر، یہ کرائے کا نبی، اس کو کرائے پہ لوگ بلا کر تو قرض اور برکت لوگوں پر بلواتے تھے۔ تو یہاں پر اور آگے آگے ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ نہ صرف بلعام جو تھا وہ گمراہی کے راستے پر تھا، اور بلعام کا اپنا ایک راہ تھا، ایک طریقہ تھا، بلکہ بلعام کی تعلیم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو مکاشفہ کی کتاب میں دوسرا باب 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مجھے، جب خداوند یہ کلیسیا کو لکھ رہے ہیں خاطر، تو کہتے ہیں لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے یہ شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی۔ یعنی وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم کیا تھی کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کرے۔ He has also a motive اس کے پیچھے، یعنی کہ that was the doctrine of Balaam، جس نے ایون اس چرچ کو خراب کیا جس کو یہ خداوند خط لکھتے ہیں۔ آئیں گے آج چیپٹر 23 پہ، جب ہم نے اینڈ کیا تھا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ورس 1 میں، چیپٹر 23 ورس 1، اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا دے، اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلق نے بلعام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلق اور بلعام نے ہر مذبح پر ایک بچڑا ایک مینڈا چڑھایا۔ پھر بلعام نے بلق سے کہا تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہ، میں جاتا ہوں، ممکن ہے خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا، اور خدا بلعام سے ملا، اس نے اس سے کہا میں نے 7 مذبے تیار کیے ہیں اور ان پر ایک ایک بچھڑا اور ایک ایک مینڈا چڑھایا ہے۔ اب یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ بلعام نے جو یہ سارا ڈرامہ تیار کیا ہے، 7 بچھڑے اور 7 ہی مینڈے، 7 ہی مذبے بنائے ہیں، کہ اس کو اتنا ضرور پتا تھا کہ یہ اسرائیل کا خدا ہے، اسرائیل کے لوگ اس کی کس طرح عبادت کرتے ہیں، اس طرح وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں، لیکن اس کو اس کے پیچھے کا ریئل موٹیو و مقصد نہیں معلوم تھا کہ جب وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں تو وہ کیا ہے خدا۔ تو اس نے وہی طریقہ اختیار کیا، اور جا کر اس نے خدا سے کہا دیکھ میں نے تو یہ کام کیا ہے، 7 بچھڑے 7 مینڈے تیار کر کے، تو اب شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ خدا کا مائنڈ چینج ہو جائے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خدا کا مائنڈ چینج نہیں ہوتا، ہی نیور چینج، جو کچھ اس نے کہا وہ جسے ہم کہتے ہیں وہ اٹل ہے، پرماننٹ ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ اچھا، جب اس نے خدا کو یہ بتایا تو تب ورس 5 میں لکھا ہے، تب خداوند نے ایک بات بلعام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا۔ اچھا، یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ تقریباً 4 مثل، جسے اوریکل اور پروفیسیز کہہ سکتے ہیں، جو اسرائیل کے بارے میں خدا نے اس کو بتائیں، نہ صرف اس کی پریزنٹ سچویشن، اس کے فیوچر کے بارے میں، اور ہاؤ گاڈ لک اپون دیم۔ اب ہم دیکھیں گے، یہ پہلی مثل ہے، فرسٹ اوریکل ہے، یہاں پر وہ کیا کہتا ہے، سننے والی بات ہے۔ بلق نے مجھے ارام سے، یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟
चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। अब ये फ्यूचर भी खुदा बता रहा इसराइल का, और इवन उसके बारे में खुदा की क्या राय है और खुदा उनको किस तरह देखता है। और एग्जैक्टली ये बातें 2-3 साल 3,500 साल पहले कही गई, लेकिन देखें आज हम जहाँ इसको स्टडी कर रहे हैं, वी कैन सी दिस एविडेंस प्रूफ कि खुदा ने जो बातें उस नबी के मुंह से, देखें बेशक ही वॉज अ फॉल्स प्रॉफिट, ही वॉज सम काइंड ऑफ डिमोनिक स्पिरिट्स को भी बुला लेता था, इसके पास इस तरह का कोई इल्म या इसके पास ये, लेकिन स्टिल गॉड यूज दिस डिमोनिक प्रॉफिट, इस तरह का खुदा। और मैं आपको बहुत सी इसमें मिसालें बता सकता हूँ जहाँ पर खुदा ने इस तरह के लोगों को खुदा ने अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ पर वो कहता है, पहले तो यही कहता है कि वर्स 8 में, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की, मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदा ने नहीं फटकारा। जब हम लानत और बरकत की बात करते हैं तो क्या आपके ज़हन में क्या आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय, यानी कर्स करना किसी को भी। लानत का मतलब भी है कि उसकी एबिलिटीज़ को, उसके काम को और उसकी ज़िंदगी में कोई भी जो अच्छी बात है या कोई प्रॉस्पेरिटी है, या उसको रिड्यूस कर देना या उसको ख़राब करना या उसको ख़त्म करना। यानी कि आज हम लोग इस बातों को जानते हैं कि जब लोग टूने, तवीज़ और ये लोगों एक करते हैं ख़िलाफ़, तो ये किसी के ख़िलाफ़ उसको तबाह करने के लिए, उसको डिमोनाइज करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए इस तरह के मीन्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बार में पढ़ेंगे कि खुदा ने जिसको बरकत दे दी है, मैं और आप छोड़ दें जो भी किसी को बरकत देते हैं, लानत करते हैं, उसका क्या असर होता है, लेकिन जिसको खुदा ने ऑलरेडी बरकत देकर, इसका मतलब उसने उसको कवर कर दिया। अब वो इतना फेमस है कि इर्द गिर्द के सारे लोग जानते हैं कि ये जो शख्स है, इसके पास इस तरह की कोई पावर है कि ये जिसको लानत करता है वो लानती हो जाता है, उस पर वो असर हो जाता है। जिसको वो भी इस यहाँ आके जितनी बार वो यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करता है, ही इज़ जस्ट पैरालाइज्ड, उसका मुंह पैरालाइज्ड है, उसका जहन पैरालाइज्ड है, उसकी बॉडी पैरालाइज्ड है, वो कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ पर आके। हालांकि वो आया क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसको वो सारी मनी, सोना और चांदी और वो ऑनर नज़र आता है, रिचेज एंड ऑनर नज़र आ रहा है, इसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रहा। और देखिए किस तरह वो बाद में जाके इस तरह होगा जैसे वो आकी गया है इन गल्ला। तो यहाँ पर उसने कितनी बड़ी बात की है। और ये बात ना सिर्फ यहाँ पर खुदा ने उसको कहा कि डोंट गो एंड डोंट कर्स देम बिकॉज दे आर ब्लेस्ड। ये बात क्यों खुदा ने की? क्योंकि ये वादा इनके साथ नहीं बल्कि इनके बाप दादा से पहले ही खुदा ने कर दिया था। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब निकालें ज़रा प्लीज़, कि ये सिर्फ एक तरह से रिमाइंडर है जो वादा खुदा ने किया था वो अपने बंदे इब्राहिम से खुदा ने किया था। चैप्टर 12, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वर्स 2, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। देख ले, ये बरकत का यहाँ से काम शुरू है। और तेरा नाम सरफराज करूंगा और तू बाइस से बरकत हो। 3 चीज़ें हैं, पहले तो तुझे बरकत दूंगा, फिर तेरा नाम सरफराज करूंगा, ना सिर्फ ब्लेस करूंगा, रिचेस दूंगा, बल्कि ऑनर भी दूंगा, नाम सरफराज करा। और फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि तू इस काबिल होगा कि तू दूसरों को बरकत दे सकेगा। तू बाइस से बरकत हो, यानी कि दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत होगा, ना सिर्फ यू आर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ कैन वी ब्लेस समबडी इफ़ वी आर नॉट ऑलरेडी ब्लेस हैं। हमें अगर बरकत ना मिली, अगर हम ही मुबारक नहीं, तो हम दूसरे को किस तरह मुबारक कह सकते हैं। और इसी तरह अगर हम में और खुदा में सुलह नहीं, तो हम किसी की क्या सुलह करा सकते हैं।
तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पर वर्स 3 जो स्पेशल है वो देखे ज़रा, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। तुम्हें लानत भी करने की ज़रूरत नहीं। वाह, खुदा क्या कह रहा है, तेरे नाल अगर कोई पंगा लेंदा ना, सॉरी मैं वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो तुम्हें उसके रिटेलिएट करने की ज़रूरत है, जवाब देने के लिए, तो उसको मैं निपटूंगा। जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। वाह, तो ये वादा जो था ये खुदा ने उनके बाप दादा से, उनके इब्राहिम से किया था, तो वही खुदा निभाते निभाते अभी तक ये आ रहा है। इवन तो अगर आप देखें कि पिछला हमने स्टडी किया कि किस तरह ये नाफरमानी भी करते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, खुदा के ख़िलाफ़ भी शिकायतें लगाते रहे मूसा, लेकिन खुदा इस वजह से उनके साथ ये सारा कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि खुदा ने वादा किया था, कवनेंट बांधा था, अहद का, हमारा खुदा अहद का खुदा है। तो ये जो अनकंडीशनल प्रोमिसेस हैं, इवन प्लान्स ऑफ गॉड इसराइल कौम के साथ थे। आज वापस गिनती कहता है वर्स 9 में, चट्टानों की चोटी पर से मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी, दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। आज इसको स्टडी करके देख लें आप, ना तो वो एशियन में, ना भी वो मिडल ईस्ट की जो अरब नेशंस हैं, वो उनको आप एक कर सकते हो, लेकिन इट्स टोटली तब से ही डिफरेंट है। इसीलिए इवन तो ये 2000 साल तक, तकरीबन 2000 साल तक दुनिया में तितर बितर हो गई, तकरीबन 80 कंट्रीज़ में इनको बखेर दिया गया। ये इब्लीस की चाल थी। इनको डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट नेशनल, डिफरेंट कल्चर्स में लेकिन जहाँ भी रहे, आज भी देख लें इनके बारे में, ज्यूज़ के बारे में स्टडी कर लें, वेर एवर दे वर, इवन फ्यू और मोर और इवन चंद एक दो, इनकी शनाख्त हमेशा ही डिफरेंट रही है, इनके पहचान हमेशा ही डिफरेंट रही है। और वहाँ पर अगर ज़्यादा अरसा रहे हैं तो अपनी पहचान छुपाना भी चाहे नहीं छुपा सकते, क्योंकि खुदा ने इस कौम के अंदर ऐसा कुछ रखा है कि वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वो प्रॉस्पर हो जाते हैं। और यू विल नॉट सी एनी ज्यूज वर्किंग ऑन लाइक हम काम करते हैं, कहीं हमने मैकडोनल्ड पे काम कर लिया, कहीं इधर कर लिया, टिल पे काम कर लिया, ये कर लिया। यू विल ऑलवेज सी टॉप बॉस, उनको देखेंगे, यही पता है, हाँ फलानी कंपनी उधर यहूदी मालिक है फलानी। आपको अपने साथ आपने बड़े सारे लोगों ने काम किया होगा, अगर किसी यहूदी को देखा भी होगा तो वो किसी पोस्ट पे ही होगा, वो इस तरह नई काम आपको करते नजर आएंगे। तो ये खुदा ने उनको ब्लेस किया कि ये कौम अकेली ही बसी रहेगी। इवन एंड टाइम के बारे में ये बात है कि एंड टाइम पे जब वो इनके साथ अब वार होने वाली है तो दे आर अलोन। आज देखें, यूरोप उनके खिलाफ, एशिया उनके खिलाफ, मुस्लिम वर्ल्ड उनके खिलाफ, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी लगता है कि इवन आज अमेरिका भी उसके खिलाफ, ऑल ओवर आप देखें एवरीबॉडी। और ये कौम अकेली बसी रहेगी, और ना सिर्फ बसी रहेगी, अकेली ही सर्वाइव भी करेगी, इवन थ्राइव। आज देख लें, इसराइल छोटी सी कौम, छोटी सी कंट्री, थ्राइविंग इस सारी सिचुएशन में, कोविड और वट एवर इर्द गिर्द हो रहा है, दुनिया की इकॉनमी तबाह हो रही है। ईरान देखें, टर्की देखें, और इवन अपने पीछे चले जाएं एशिया में, पाकिस्तान देख लें, इकॉनमी बर्बाद है, लेकिन दे आर बूमिंग इन एवरीथिंग, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। और क्या है, ये वो कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सताई गई, रिजेक्ट की गई और परसिक्यूट की गई, और हिटलर ने इनको मैस मर्डर किया, लेकिन फिर भी ये आज दुनिया में अपनी ज़ुबान, अपनी करेंसी, अपनी पहचान सब कुछ रखती है और स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं है कि एवं जड़ा मर्जी आके तो उन्होंने कर ले। इर्द गिर्द जाइंट टाइम के और नेशंस भी हैं और शुमार में भी ज़्यादा हैं, लेकिन दे कान डू एनीथिंग विद वर्स 10 में आते हैं, याकूब की गर्द के ज़र्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इसराइल के चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। वाह, अमेजिंग, यूनिक
سیپریٹ اینڈ ڈفرینٹ. اگر اس بات کو اگر غور سے اگر جاننا چاہیں کہ یہ کیا بات کی جا رہی کہ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے, یہ وعدہ بھی خدا نے ابراہیم سے کیا. پھر ایک دفعہ جینیسس میں آ جائیں, جینیسس چیپٹر 13 اس کی ورس 16 میں لکھا ہے, اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا, ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی. واہ. اور ابھی اسی میں چیپٹر 22 ورس 17 میں لکھا ہے, میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. واہ. میں تجھے برکت کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کی کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا, اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. کیسے کیسے وعدے خدا نے اس قوم کے ساتھ کیے, کیسے کیسے وعدے ہیں. تو یہ بات جب میں پڑھتا ہوں تو میں بھی ایک دفعہ میرا دماغ ہو جاتا ہے, ریت کے ذرے ہیں کون گن سکتا ہے. اس کے بعد تو خدا نے خود چیلنج دے دیا کہ اگر تو ان کو گن سکتا ہے تو گن لے. ہیں ایک اور ورس دیکھیں گے اسی میں چیپٹر 28 ورس 14, تو وہاں پہ لکھا ہے, اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی, اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اس کو اگر چھوٹی سی مثال ابھی دوں کہ ابراہیم کے جو اولاد تھی, ایون اسماعیل کے بھی 12 بیٹے تھے, ادھر یعقوب کے 12 بیٹے تھے, اور یہی دنیا میں پھیل گئے. اگر آپ اسٹڈی کریں نا تو ایون جتنی بھی قبیلے ہیں افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, یہ ان کی ہی کی نسلوں میں سے بہت سارے وعد ہیں. لیکن یہ وعدہ خدا نے اس قوم کے لیے کیا کہ اس کو کون لعنت کر سکتا ہے, اس کو کون کرس کر سکتا ہے جس کو میں نے بلیس کیا ہے. اور جب داؤد اور سلیمان کی حکومت تھی اس وقت اتنی تعداد میں تھے اسرائیلی قوم, نیومرس, مطلب کہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. تو یہاں پر جو خدا نے وعدہ کیا یہ پورا ابھی نہیں ہوا بالکل, لیکن اس کو ہم نے اس کی جھلک سلیمان کی کنگڈم میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ اسرائیل کا فیوچر جو ہے خدا نے اس بلام کو دکھا دیا ہے, نہ صرف فیوچر بلکہ اس کا پریزنٹ کہ یہ کیا قوم ہے, یہ کیا ہوگی, ہاؤ دس نیشن از گوئنگ ٹو سروائیو اینڈ تھرائیو, اور ان کا فیوچر کیا ہے. جب ان کا اینڈ ہوگا تو وہ کتنا گلوریس ہوگا, ونڈرفل ہوگا. ایون کہ اگر یہ مریں گے تو یہ کیسے ہوں گے. صادقوں کی موت, خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک اس کے صادقوں کی موت کس طرح گراں قدر ہے, یعنی کہ اس کی موت بھی, جو صادق ہے نا, رائچیس لوگ ہیں, اس کی موت بھی خدا کے حضور گراں قدر ہے, قیمتی ہے. تو کہتا ہے یہ تو زندہ بھی جب رہ رہے ہیں, ان کو خدا نے کہا کہ ان کو کوئی کرس نہیں کر سکتا, ان کو بلیس مبارک کی قوم ہے, یہ ان کے لیے یہ ہے, یہ تو یہ تو مر کے بھی کیا ہے, گلوریس ہے. آگے آ جائیں ذرا واپس گنتی 23 ورس 10 از امیزنگ. دوسرا حصہ, کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو. اس کو بڑے غور سے سننا, یہ اصل میں وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ لیٹ می ڈائی دا ڈیتھ آف دا رائچیس اینڈ لیٹ می اینڈ بی لائک ہیز. آخر تو ہر کسی کا اینڈ ہوتا ہے, چاہے وہ شخص ہو, قوم ہو, کوئی بھی ہو, بادشاہ ہو یا کوئی. جب اس نے سارا کچھ دیکھا تو اس کے اندر اپنی ایک اسٹرانگ ڈیزائر پیدا ہو گئی. اس کے اندر کیا, یہ کنوکشن پیدا ہو گئی. کنوکشن بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ میرا اینڈ ان کی طرح ہو, کاش میری موت ایون ان کی مانند ہو, میرا اینڈ بھی ان کی مانند ہو. مجھے ایسی موت آئے, چلا اٹھا ہے, کوئی اتنا ڈیزائر, اسٹرانگ ڈیزائر تھی کہ وہ چلا اٹھا کہ کاش میں ان کی طرح مروں. کاش کیوں کہا, کہتا کہ خداوند
وہاں پہ کنوکشن ہے توبہ کرتا ہوں ان کی طرح ہوتا، لیکن اس میں ایک بات جو اس آپ کم نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کہ اس کی ڈیزائر، بے شک کنوکشن اس کو ہے، اس نے دیکھ لیا سارا کچھ کہ یہ ان کا اینڈ کیسے ہونے والا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا بھی اینڈ ایسا ہو، لیکن ایک چیز جس کے بارے میں اس کا اینڈ ایسا نہیں ہو سکتا اس کو ہی پتا ہے کیوں. He want to die like this and at the end he want to have the blessed like him. اس جگہ پہ ہونا چاہتا ہے جہاں ان کا اینڈ ہونا، لیکن he don't want to live like them. That is missing. یہ missing ہے. He don't want to live like them. He want to die کہ جب میرا اینڈ ہو تو میں ہیل میں نہ جاؤں، میں سمپل کرتا ہوں میں ہیون میں جاؤں. یہ ہے کہ میری آخرت ان جیسی ہو، لیکن اس کے اندر آلریڈی وہ ڈیزائر ڈفرینٹ تھی، اس کی سوچ ڈفرینٹ تھی، اس کا اپنا انجام تو وہ ایسا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا چال چلن صادقوں کی مانند نہیں ہے. اور صرف اسی لیے کنوکشن جو ہوتی ہے نا، کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کو کنوکشن ہو جاتی ہے کہ کرسچینٹی یا مسیح یا نجات یہ ٹھیک ہے، واقعی سچ ہے، لیکن کنوکشن از ناٹ انف، اور نہ ہی اسٹرانگ ڈیزائر از انف. ریپینٹنس، توبہ بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کے دے ہیو اسٹرانگ کنوکشن، اسٹرانگ کہ یس یسو کے پاس ہی نجات ہے، یسو ہی نجات دہندہ ہے، اور ایون ان کی اسٹرانگ ڈیزائر بھی ہے کہ کاش میں رائچس زندگی اس طرح کی ان کی طرح ہمارے زندگی اینڈ ہو. لیکن کیا ہے، they don't want to live like this. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش سے زندگی گزاریں، لیکن جب مریں تو ہمیں ان کی مانند ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا. صادقوں کی موت مروں نہ کہ صادقوں کی زندگی جیوں. صادقوں کی موت وہی مر سکتا ہے جو صادقوں کی زندگی جیے گا. صادقوں کی موت مرنے کے لیے صادقوں کی طرح کی زندگی چاہیے، یعنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں، زندگی یسوع کو جب دیں گے، نہ کہ میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، جو میں چاہوں، جو میں ڈیزائر کروں، جو میری آنکھیں چاہیں، جو میرا دل چاہے میں وہ دنیا میں کروں. تو جب میرا اینڈ ہونے والا ہو تو میں کہوں آئی وانٹ ٹو بی ڈائی لائک رائچس، جس کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ اس کے نظیر اس کے صادقوں کی موت بھی گراں قدر ہے. اور پھر اینڈ کس طرح ہو؟ ہیون میں میرا اینڈ ہو. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وی کین ناٹ سرو ٹو ماسٹر، منی اینڈ گاڈ. تم دو خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتے. دنیا کا خدا کیا ہے؟ ابلیس ہے، اس کے کام ہیں. تو یہ اس کی ڈیزائر تو ہے کہ میں مروں ایسے میرا اینڈ ہو، لیکن ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو لائک دیٹ. ہم دعا کریں. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی شام کے لیے. پھر تو نے ٹائم دیا کہ ہم تیرے زندہ کلام کو کھول سکیں، پڑھ سکیں، اور اس کو جو گہرے معنی ہیں خداوند اس کو جان سکیں. تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جتنے بھی تو راز اور بھید ہم پہ کھولتا ہے، ہم ان کو جتنا بھی سوچیں ہمارا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے خدا، کہ تو واقعی خداوند سچا خدا ہے، زندہ خدا ہے، اور اپنے وعدوں کا پابند ہے. جس کو تو مبارک کہتا ہے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا، اور جس پر تو نے لعنت کر دی اس پر کوئی برکت نہیں چل سکتی. تیرے لوگوں پر جو تیری پناہ میں ہے، جو تیری مرضی میں ہے، جو تیرے پاک روح کی معموری میں چلتے ہیں، ان پر کوئی شیطان حملہ نہیں کر سکتا. ان پر ارد گرد کے لوگ یا شیطانی لوگ کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں، ان کا محافظ تو ہے، ان کی جان و مال کا محافظ تو ہے، ان کی ہر ایک چیز کا محافظ تو ہے، اس کی پوری فیملی کا محافظ تو ہے، اس کے کام کاج اور اس کے کھانے پینے اور اس کے اخراجات کا، ان کے بلز کا اور اس کے فیوچر کا بھی تو محافظ ہے. خدا تیرا شکر ہو، خدا تیرا شکر ہو. تو اسی طرح اپنے ان بچوں کو جو تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں، جو کلام میں بڑھنا چاہتے ہیں خدا،
ان کی زندگیوں میں خداوند یہ ساری باتیں اور زیادہ کام کریں، ان کی زندگی میں اور زیادہ یہ تیرا کلام جو ہے گہرا بیٹھے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسی مطابق گزارے اور جانے کہ ان کا خدا ان کا محافظ ہے، ان کے خدا نے ان کا ذمہ لے رکھا ہے، وہ ان کے دشمنوں سے خود نپٹنا جانتا ہے۔ جہاں ہماری طاقت کچھ نہیں ہے، جہاں ہمارا سوچ کچھ نہیں ہے، جہاں ہماری لیاقت کچھ نہیں ہے، ہماری پوزیشن کچھ نہیں ہے، ہماری پاور کچھ نہیں، وہاں وہ خود کھڑا ہے اور ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو۔ بلیس یور چلڈرن، بلیس دس ایوننگ اور بلیس یور ورڈ، ان جیسس نیم وی پرے، آمین۔